چار یار حاجی فرید کوتا کوتا شکر اللہ محمد چار یار حاجی فرید کوتا کوتا سخی شکر الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو یوہی جنم گوایا تیری یوہی جنم گوایا تیری یوہی جنم گوایا تیری یوہی جنم گوایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جو ویڈیو پیغام ہے یہ بنیادی طور پر میں خانوادہ فرید کے ایک صاحبزادہ صاحب کے حکم کی تعمیل میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور یہ ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ ایک خاص آڈینس کے لیے ہے، بالخصوص سالکین کے لیے کہ جنہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کے عرس کی تقریبات میں شرکت کا جو ہے وہ موقع ملا، وہ شاید اس کو سمجھ بھی پائیں گے، اور ویسے دوسرے حضرات کے لیے بھی جو سالکین حق ہیں شاید یہ کسی فائدے کا باعث ہو۔ تو حضرات، یہ جو کوئی بھی رسم ہوتی ہے یا کوئی بھی ریچول جسے ہم بولتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ کسی نہ کسی قدر کے اوپر ہوتا ہے۔ ہر ریچول کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی ویلیو ہوتی ہے، کوئی قدر ہوتی ہے، تو کوئی رسم جو ہے وہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ ویلیو جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سپردگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، جی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، ٹوٹل سرنڈر کے اندر جو ہے وہ چلا جانا، اپنی بندگی کا اظہار جو ہے وہ کر دینا، یہ قدر ہے۔ اور اس قدر کی رسم جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اگر یہ قدر نہ ہو تو وہ نماز جو ہے وہ ورزش ہے، وہ پھر رسم بھی جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو ہر رسم، کوئی بھی ایسی رسم نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ویلیو جو ہے وہ نہ ہو۔ تو یہ جو عرس شریف میں ختم شریف کی مجلس ہوتی ہے، تو اس میں کچھ رسومات جو ہے وہ بھی ہوتی ہیں، اور وہ رسوم بھی جو ہے وہ ایسی کوئی رینڈم جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بڑی سمبولک ہوتی ہیں۔ ہم جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، چشتیہ سلسلے نے، اس نے بڑی علامات کا جو ہے وہ اس کی پوری ترتیب میں، اس کے فیبرک میں جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی ہیں وہ علامات، اور یہ باقاعدہ ڈیزائن شدہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ تو برسوں پہلے ایسے ہی ایک ختم شریف کی مجلس میں اگر آپ شریک ہوئے ہوں اور وہ مجلس ہو رہی ہے، اور اگر آپ تصور کریں تو وہ یوں لگتا تھا کہ جیسے شہنشاہ فرید جو ہے وہ اپنے پورے جلال و جمال کے ساتھ اپنی مسند پر متمکن ہو، اور غلام جو ہے وہ ہاتھ باندھے قطار اندر قطار جو ہے وہ اس بارگاہ ناز میں کھڑے ہوں، اور اس بارگاہ ناز میں کھڑا ہونا بھی تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو جب قوالوں کی اس جماعت نے ریما یوں ہی جنم گنوایا پڑھنا شروع کیا، تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ جسم میں ایک لرزہ طاری ہو گیا، اور گلے میں یوں لگے کہ کوئی بڑا بھاری سا توق ہے، اور پاؤں میں یوں لگے کہ بیڑیاں جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ اس کے بعد کی پتہ نہیں کیا کیفیت رہی ہو،
لیکن ختم شریف کے اختتام پر یہ جو حضرت ہیں سید رضا صاحب، وہ میرے قریب آئے اور مجھے انہوں نے بازو سے پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے کہ کیونکہ بالکل ہی بابا صاحب کا دروازہ سامنے تھا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے اپنی حالت بارے میں نہ بتائیں، یا یہ جو سما کے جو سیشن ہے اس کے بارے میں نہ بتائیں، کیونکہ برسوں سے میں اس بات کا گواہ رہا ہوں کہ جب بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو آپ ایک خاص کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ تو خیر انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بابا صاحب کا آنگن ہے اور بابا صاحب کی اولاد جو ہے وہ پوچھ رہی ہے، اور وہ بھی بابا صاحب کے روزہ کے بالکل سامنے۔ لیکن یہ ضرور تھا کہ میں ایک خاص شش و پنج میں تھا کہ کیفیات کو بیان کرنا جو ہے وہ بھی مشکل ہوتا ہے، کہاں سے وہ الفاظ لاؤں کہ جو بالخصوص اس مجلس کے حال کو بھی بیان کر سکیں۔ تو بہرحال ان کی عرض جو کیا وہی جو ہے وہ اب باقی سب حضرات کے لیے بھی انہی کے حکم کے اوپر ریکارڈ جو ہے وہ کروانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، ورنہ نہ ہی تو سچی بات یہ ہے کہ میرا یہ مرتبہ ہے، نہ ہی اتنی لیاقت ہے، یہ جرأت اظہار ہے کہ بابا فرید کی مجلس کی منظر کشی میں جو ہے وہ کر سکوں۔ تو یہ صاحبان جو ہمارا چشتیہ سلسلہ ہے، اس طریق نے برصغیر کی تہذیب و تمدن پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اسی طرح اس نے ذکر اور سماع کے اندر بھی انتہائی لطیف انداز میں انتہائی لطیف حقائق کے متعلق جو ہے وہ علامات کو جو ہے وہ رائج کیا ہے۔ تو یہ شام کے ختم شریف میں جو 3 کلام پڑھے جاتے ہیں یہ بھی علامتیں ہیں، 3 طرف کی جو ہے وہ نشاندہی ہے، 3 سٹیجز کے متعلق کہا گیا ہے۔ ریما یوں ہی جنم گنوایا یہ طریقت ہے، اور منزل عشقت مکان دیگر است یہ جو ہے وہ معرفت ہے، اور منیم واللہ یارا منیم یہ جو ہے وہ حقیقت کا درجہ ہے۔ تو ریما یوں ہی جنم گنوایا ریما یوں ہی جنم گنوایا۔ تو تصوف کی راہ میں طریقت کی پہلی منزل مسلسل حالت استغفار میں رہنا ہوتا ہے، اپنی بے خبری اور جہالت پر استغفار ہے۔ ہر وہ لمحہ جو نسیان سے یعنی بھول جانے کی انسانی صفت کے باعث اس شعور میں گزرا جس میں اسے یہ احساس ہی نہ رہا کہ وہ ہر لمحہ اس قائم و دائم کے سامنے، اس ظاہر و باطن کے سامنے، اس علیم و قدیر کے سامنے، اس سمیع کے سامنے، اس حاضر و ناظر کی نظر میں جو ہے وہ رہتا ہے۔ جب وہ یہ بھول گیا کہ وہ ہمہ وقت he is being watched، تو وہ پھر استغفار جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ ریما یوں ہی جنم گنوایا ایک دہائی ہے اس خسارے کے اوپر کہ جو والعصر میں کھو چکا ہوں، جو میں نے اس کی یاد سے غافل گزارا ہے، جو جہالت میں گزرا ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ پہلا قدم ہوتا ہے، اور توبہ جب قبول ہو جاتی ہے تو سالک جو ہے وہ ظلمات سے اس کو نور تک جو ہے وہ لے آتی ہے۔ تو ریما یوں ہی جنم گنوایا یہ وہ پہلا طریقت کا سٹیج ہے، اس کی پہلی سیڑھی کی طرف ہے، ایک حالت استغفار کی طرف ہے، ایک اس ندامت کی طرف ہے کہ جو آپ کو پیوریفیکیشن کی طرف لے جاتی ہے، جو آپ کو اپنی صفائی کے اوپر جو ہے وہ لگاتی ہے، جو آپ خود اپنے اس دل کے مکان میں جھاڑو لگانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، جسے ہم تزکیہ کہتے ہیں، جسے ہم تقویٰ جو ہے وہ کہتے ہیں، جس میں حسن اخلاق جو ہے وہ شامل ہے، جس میں خدمت خلق جو ہے
وہ شامل ہے، جس میں نفس امارہ کے ان رذائل کے ساتھ جو ہے وہ ایک جنگ جو ہے وہ شامل ہے۔ تو جب سالک اس طریقت میں سے گزرتا ہے تو وہ ظلمات سے نور کا سفر ہے۔ تو اب جو دوسری منزل آتی ہے وہ ایک دوسرا زون آتا ہے، وہ جو نور کا زون ہے جی۔ تو اب آپ نور کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ منزل عشقت مکان دیگر، یہ تو کوئی جہان ہی جو ہے وہ اور ہے۔ تو نور کا جہان جو ہے وہ علم و عرفان کا جہان ہے، اور علم و عرفان کا جہان جو ہے وہ ایک مسلسل حیرت کا نام ہے، وہ مکان دیگر است ہے۔ اور پھر اس حیرت کو دیکھنے والا وہ کہتے ہیں کہ عاشقان خواجگان چشترا از قدم تا سر نشان دیگر است۔ تو پھر وہ خود بھی جو ہے وہ جو عرفان کو پا جاتے ہیں اس حیرت قدے میں جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس حیرت میں جو ہے وہ زمان و مکان اور فنا و بقا، اپنے اصول اور اپنے حقائق جو ہے وہ ایک سالک کو جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اور جب وہ سارے حقائق بتا چکتے ہیں تو پھر وہ زون شروع ہوتا ہے جسے حقیقت کا زون کہا جاتا ہے۔ جو حقیقت جو ہے وہ ہوتی ہے، یہ وہ زون ہے جہاں پر من و تو ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر ملٹیپلیسٹی، کثرت جو ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے اور وحدت اپنا اظہار کرنے لگتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جب مٹھی بھر خاک میں، اس مشت خاک کے اندر نور پاک آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جس کی طرف نشاندہی کرتا ہے آخری کلام، من نیم واللہ یارا منی، جس میں من و تو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو خیر اس تیسرے کلام کی بابت یہ بھی عرض کرتا چلوں، کیونکہ غلامان چشت سے بات ہو رہی ہے، تو تیسرے کلام من نیم واللہ یارا منی کی بابت ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک مغالطہ ہے کہ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کا کلام ہے، اور اس مغالطے کی وجہ جو ہے وہ مقطع میں مسعود کا لفظ ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا مسعود فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کا کلام ہے۔ حضور بابا صاحب نے فرید کا لقب جو ہے وہ استعمال کیا ہے، مسعود اپنا نام کبھی بھی اپنے تخلص کے طور پر جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، ہمیشہ فرید سے، فریدہ ٹوریا ٹوریا جا جی، تو وہ فرید کا ہی جو ہے ہمیشہ تخلص استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ کلام حضرت مسعود پاک چشتی نظامی بزرگ تھے، ان کا کلام جو ہے وہ یہ ہے۔ تو حضرات محبت تو اتنی رنگین ہے کہ سمجھائی نہیں جا سکتی، دکھائی جا سکتی، اور حقیقت اتنی وسیع ہے کہ یہ نہ سمجھائی جا سکتی ہے اور نہ ہی دکھائی جا سکتی ہے۔ حقیقت کو دیکھنے کے لیے واصل حق جو ہے وہ ہونا پڑتا ہے۔ قطرہ سمندر میں شامل ہونے پر ہی سمندر کے بارے میں کچھ جان سکتا ہے، اور شامل ہو جائے تو خود سمندر ہو جاتا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔